اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہمارے ہاں مکتبہ تشیع کا بہت ایک اہم مسئلہ، اور اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے ہمارے ہاں غلط فہمیاں بھی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت کے جس میں حکم ہے کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لفظ وسیلے کا ہمارے ہاں غلط جو استعمال ہے، یمن مانی تعویلات کے ساتھ جو استعمال ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے میں نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کا خطبہ پیش کروں گی، جس میں اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں، اسی آیت کے تناظر میں امام نے کیا فرمایا تھا، کیا تشریح ہے وہ مکمل اس خطبے کی صورت میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور پھر تھوڑی سی دعوت فکر کہ ہمیں بھی وہی والے وسیلے کو اہمیت دینی چاہیے، یا وسیلے کا وہی مفہوم دینا چاہیے جو اس کے اپنی وہ ریالٹی میں اون کرتا ہے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود بخود ہر چیز وسیلے کے عنوان سے ڈالتے جائیں گے تو وہ دین میں بھی جائز ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا دعا کرتے ہوئے، یا اللہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ میری فلاں حاجت کو قبول کر، مجھے رزق دے، مجھے زندگی دے، ہم ایسی دعائیں کر سکتے ہیں، ہم واسطہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن واسطہ ایک علیحدہ چیز ہے، وسیلہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ خطبہ نمبر 108 ہے، مفتی جعفر حسین کا ترجمے سے پیش کر رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے، اور کلمہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے، اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ امام علی علیہ السلام ہمیں اللہ کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ بتا رہے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سفر ہے، اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ بچا لانا کہ وہ فقر کے دور کرنے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے مواقع پر سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھتے چلو، اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس چیز کے خواہشمند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے، اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو، اس سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس سرگرداں جاہل کی مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے، اور حسرت اور افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ یہ تھا خطبہ۔ اب اس خطبے کے ذریعے سے ہمیں ایک چیز تو واضح پتہ چل رہی ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی ہم اللہ سے قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی بنتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے ہر وہ چیز گنوائی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، یقیناً یہ ہنسنے لیے ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو صرف محدود نہ کریں کہ جو وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی تعلیمات صرف ان کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارے ہادی و رہبر بن کر آئے ہیں، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم نے ان کو یہ نہیں میسج دینا انٹریکٹ کہ نہیں ہم ان سے محبت و عقیدت زیادہ کرتے ہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، نہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی محبت کی بھی حدود متعین کی ہیں، اور وہ حدود جو ہیں وہ انہوں نے بالکل واضح کی ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو پر گفتگو کریں گے، لیکن جب انہوں نے حدود معین کی ہیں، بے شک ان کے فضائل کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن جو حدود معین کی ہیں ہم ان حدود کو بھی کراس نہیں کر سکتے ہیں۔
یہاں پر میں تھوڑا سا زیدی برستی صاحب کا جو انہوں نے اس خطبے کے آگے تھوڑا سا اقتباس لکھا ہے وہ پیش کروں گی کہ لغت اور امیر المومنین کے اس خطبے سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلے کے معنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان چیزوں پر صحیح ایمان اختیار کرنا اور اعمال صالح بجا لانا وہ ذریعہ اور وسیلے ہیں جن کے ذریعے انسان خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور نجات کا حقدار بن سکتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر صحیح ایمان لائے، اور جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اصل وسیلہ یہی ہے۔ جہاں تک واسطہ کی بات ہے تو وسیلہ واسطہ سے الگ اور جدا بات ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر آگے واسطہ کے حوالے سے مضمون باندھا ہے۔ یہ شیعہ عقائد کا خلاصہ کتاب سے یہ اقتباس پیش کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی امام علی علیہ السلام کا خطبہ نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں، اس چیز سے واضح ہے کہ واسطہ اور وسیلے کو ہم کمبائن کر سکتے ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وسیلہ جو ہے وہ تقرب ہے، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یہ ہے کہ تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے ہیں، احکامات ہیں، قرآن مجید ہے، آئمہ معصومین کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے غلط اور ہم وسیلے کے عنوان پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آئمہ معصومین سے مدد مانگ سکتے ہیں یا ہم ان کو براہ راست پکار سکتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ہم اپنی منمانی تعویل کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں جو ہے وہ چینجز لے کے آ رہے ہیں جس کے ہم مجاز ہی نہیں ہیں۔ خود آئمہ معصومین بھی شریعت سازی نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں ان کو حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ شریعت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آئمہ معصومین اس شریعت کے محافظ ہیں، انہوں نے اسی شریعت کی توضیحات و تشریعات عوام تک پہنچائی ہیں اور خود عملی طور پر کر کے دکھائی ہیں۔ تو علی کے شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اطاعت و پیروی کریں، یہ نہیں کہ ہم محبت و عقیدت میں وہ کچھ بھی کر جائیں جو نہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، نہ وہ اپنے بارے میں، نہ انہوں نے ایسا کوئی عمل انجام دیا ہے۔ ہمارے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو پہچاننے اور حق پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔